مفتی صاحب یہ تو فرمائیے نا ذرا، یہ معاشرے کی اصلاح یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا بہت اچھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آج آپ نے موضوع کا انتخاب کیا کہ اصلاح معاشرہ۔ بنیادی طور پر معاشرتی بگاڑ ہی سے قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اور معاشرے کی اصلاح سے قومیں جانب عروج بڑھتی ہیں۔ تو ہم جس عصر میں جی رہے ہیں، ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں طرح طرح کا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کسی ایک فرد کی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہباں ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی چرواہ ہے، اس کو جس معنی میں لیں، اور ہر ایک سے اس سے زیر نگین لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات ارشاد فرما گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام کی حیات کو بطور کامل نمونہ ہمیں عطا کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حیات کے ظاہری باطنی سارے گوشے ہم پر عیاں ہیں، اس کے مطابق اب ہم نے چلنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچہ خود تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ ساری ذمہ داری ماں کی اور باپ کی ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کو پروان چڑھانے میں ماں باپ یعنی رب بن کر اس کو کھلاتے ہیں، یہاں رب حقیقی معنی میں نہیں ہے، یعنی رب کی عطا سے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ بنیادی طور پر گھر کے بڑوں کی، ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیدھا راستہ بھی بتائیں۔ دیکھیے انسان میں اور ان جانوروں میں ایک فرق ہے، یہ پرندے درندے جو بھی ہیں ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ جو صدیوں پہلے جس طریقے سے گھونسلہ بناتا تھا کوا، آج ویسے ہی بناتا ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ اپنے اسی انداز سے جی رہے ہیں۔ شیر صدیوں پہلے شکار کر کے گزارا کرتا تھا، جنگل کے جانوروں کو مارتا تھا، آج بھی وہی کام کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر صدیوں پہلے جنگلوں میں رہتا تھا اور وہ فرد کی حیثیت سے تھا، تو جب وہ معاشرہ بنا اس کا، تو پھر وہ خاندان سے معاشرے میں آیا تو اس نے آگے بڑھ کر معاشرے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے۔ تو آج ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، اگر میرے گھر میں اچھائی ہے اور دوسرے گھر میں برائی ہے، یا میرے گھر میں برائی ہے اور علامہ صاحب کے گھر میں اچھائی ہے، تو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو معاشرہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جہاں معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو وہاں معاشرے کے تمام افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ جب معاشرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے تو اس سے معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھے بنیں گے، اور اب آپ بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت سالے را سالے کنت، صحبت تالے را تالے کنت۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں کی صحبت میں رہ کر آدمی برا بن جاتا ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ عطار کے پاس بیٹھیں تو وہ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے خوشبو آنے لگ جائے گی، اور اگر آپ جو ہے نا وہ لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھیں، وہاں بھٹی چل رہی ہو، تو آپ خواہ میں آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا جو ہے نا وہ اٹھ کر لگے گا اور آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو جو پاکیزہ بنانا ہے تو اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول